السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ لداخ میں چین کے ساتھ جاری تناؤ پر راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ملک کے ہر شہری کو ہندوستانی فوج پر بھروسہ ہے، صرف ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کو چھوڑ کر۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ میں لکھا، ہر کوئی ہندوستانی فوج کی قابلیت اور بہادری پر بھروسہ کرتا ہے، وزیر اعظم کو چھوڑ کر، جس کی بزدلی نے چین کو ہماری سرزمین لینے کی اجازت دے دی۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کیسز کی رفتار تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح اپڈیٹ کے مطابق ملک میں کورونا کیسز کی تعداد بڑھ کر 25,89,682 ہو چکی ہے۔ ملک میں ابھی کورونا کے 6,77,444 ایکٹیو کیسز موجود ہیں، جبکہ علاج کے بعد 18,62,258 ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ جان لیوا وائرس کی لپیٹ میں آنے سے اب تک 49,980 لوگ جان گنوا چکے ہیں۔ نغمہ نگار اور اسکرین رائٹر جاوید اختر بالی ووڈ میں ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کی کچھ بہترین فلمیں لکھی ہیں اور آج تک فلموں کے لیے عمدہ گانے لکھ رہے ہیں۔ تاہم ٹویٹر کے ساتھ ان کا رشتہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ الفاظ کے ساتھ ہے۔ جاوید اختر نے ٹویٹر پر چھوٹی بڑی چیزوں کو ٹرول کرتے ہوئے پھنس گئے، اور اس بار یوم آزادی کے موقع پر بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ جاوید اختر نے ٹویٹ کیا اور سب کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ بدلے میں صارفین نے انہیں ٹرول کیا۔ جاوید نے لکھا، میرے تمام ہندوستانی بھائیوں اور بہنوں کو یوم آزادی مبارک ہو، ہماری آزادی کو طویل عرصے تک زندہ رہنے دیں۔ یہ ٹویٹ جاوید اختر نے رات دیر گئے کیا تھا۔ اس کے جواب میں صارفین نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا اور انہیں پاکستانی اور شرابی اور بے خبر قرار دیا۔ اتر پردیش حکومت نے قومی سلامتی ایکٹ NSA 1980 کے تحت ڈاکٹر کفیل خان کی حراست میں مزید 3 مہینوں کی توسیع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں 4 اگست کو جاری کیے گئے حکم میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ NSA ایڈوائزری بورڈ کی پیش کردہ رپورٹ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہرے کے دوران تقریر کی پاداش میں متھرا کی جیل میں قید ڈاکٹر کفیل خان کی حراست کو بڑھانے کا حکم ڈپٹی سیکریٹری برائے محکمہ داخلہ ونے کمار نے جاری کیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق ڈاکٹر کفیل کی مسلسل حراست کے لیے خاطر خواہ جواز موجود ہے۔ کورونا سے تحفظ کے لیے جاری لاک ڈاؤن اور دیگر احتیاط کے ساتھ 74ویں یوم آزادی کے موقع پر مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے پرچم کشائی کے موقع پر یقین دلایا کہ شہر کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی عوام کی صحت کے مسئلے کو حل کرنے کو فوقیت دی جائے گی، اور حکومت کی اولین ترجیح دیہی اور ریاست کے دور دراز کے علاقوں میں شہریوں کی صحت کی دیکھ بھال اور علاج کی سہولیات کی فراہمی ہوگی۔ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے سبھی مذاہب کے ماننے والوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے کورونا سے تحفظ کے سبب سادگی سے اپنے تہوار منائے۔ اس موقع پر انہوں نے جنگ آزادی کے شہداء کے ساتھ ساتھ کووڈ سے انتقال کر جانے والے ڈاکٹروں، پولیس اہلکاروں اور دیگر کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے ریاستی حکومت کی جانب سے متعدد سہولتوں کے تعلق سے معلومات فراہم کی اور بتایا کہ کورونا کی جانچ کے لیے ریاست میں 150 لیب کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریاست میں مختلف مقامات پر اسپتال اور میڈیکل کالج قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ کووڈ-19 کے سبب حالات مختلف ہیں، لیکن ان مختلف حالات میں بھی احتیاط کے ساتھ ماسک پہن کر اور سماجی فاصلے کے ساتھ دینی مدرسوں کے ذمہ داران نے 74ویں یوم جشن آزادی منایا اور پرچم کشائی انجام دی۔ واضح ہے کہ کورونا کے سبب تمام مدرسوں میں تعلیمی سلسلہ بند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر مدرسوں میں جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا۔ البتہ شہر اور مضافات کے متعدد مدرسوں میں اس کا اہتمام کیا گیا۔ ان میں سے کچھ میں باقاعدہ پرچم کشائی کی گئی تو کچھ مدرسوں میں اساتذہ نے طلبہ اور حاضرین نے اسلاف کی قربانیاں یاد دلائی۔ اتر پردیش اور بہار میں جہاں ایک طرف کورونا کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہیں دوسری جانب اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ترنگا بیچنے والے مایوس نظر آئے۔ وہ یوم آزادی کے موقع پر بھی گاہکوں کی راہ دیکھتے رہے۔ اس سال مدرسوں، اسکولوں، دیگر اداروں اور بازاروں میں لگائے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس بار باہر سے ترنگا نہیں آ پایا ہے، جبکہ اس سال بھنڈار میں بھی ترنگا تیار کرنے کا کام متاثر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ترنگا بازار کی رونق غائب رہی۔ واضح ہے کہ ہر سال یوم آزادی کے موقع پر ایک ہفتہ قبل سے ہی ترنگا بازاروں میں جھنڈے کی فروخت میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور شہر کی گلیوں اور چوک چوراہوں نیز دیہی علاقوں میں بھی ایک ہفتہ قبل سے ہی حب الوطنی کے گیت اور نغمے سنائی دیتے تھے اور لوگ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہوتے تھے۔ مگر اس بار کہیں سے بھی کچھ سنائی نہیں دیا۔ اس بار بدلا سا نظارہ دیکھنے کو ملا۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں سڑک کے کنارے ترنگا بیچنے والے بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے۔ واضح ہے کہ ترنگا بیچنے والوں میں ایک بڑی تعداد بچوں کی بھی ہوتی ہے جو ہر سال ترنگا فروخت کرتے ہیں۔ اس سے ان کی کمائی ہو جاتی ہے، لیکن اس سال ان کے پاس اکا دکا ہی گاہک آئے۔ ان کے مطابق اسکول کھلا ہوتا تو زیادہ ترنگا فروخت ہوتا ہے، کیونکہ جشن یوم آزادی کی تقریبات میں ہر طالب علم ترنگا لے کر جاتے ہیں۔
اس طرح کے سبھی امکانات اب ختم ہو گئے ہیں کہ منہدم بابری مسجد کی جگہ ایودھیا سے باہر تعمیر ہونے والی مسجد کا نام بابری مسجد رکھا جائے گا۔ انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ تعمیر ہونے والی نئی مسجد کا نام بابری مسجد نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ امکان ہے کہ اس کا نام مسجد دھنی پور رکھا جائے، کیونکہ جن 3 ناموں پر غور کیا جا رہا ہے اس میں یہ نام سب سے اوپر ہے۔ دراصل ایودھیا میں رام مندر تعمیر کے لیے بھومی پوجن تقریب کے بعد ایودھیا سے باہر ملی 5 ایکڑ زمین پر مسجد اور دیگر تعمیرات سے متعلق سرگرمیاں کافی تیز ہو گئی ہے۔ سنی سینٹرل وقف بورڈ نے اس سلسلے میں IICF نامی جس ٹرسٹ کی تشکیل دی ہے، اس نے میٹنگوں کا آغاز بھی کر دیا ہے، اور ٹرسٹ کے مطابق زیادہ امکان یہی ہے کہ مسجد کا نام دھنی پور گاؤں کے نام پر ہی رکھا جائے گا، جہاں پر اس مسجد کی تعمیر ہونی ہے۔ اس کے علاوہ امن مسجد اور صوفی مسجد نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے ترقی کے ساتھ کورونا وبا سے مقابلے کے لیے اجتماعی شراکت داری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہندوستان مستحکم ہندوستان کی تعمیر میں ریاستی حکومت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یوگی نے یوم آزادی کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہندوستان مستحکم ہندوستان کے مفروضے میں اتر پردیش اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ریاست کی ترقی کی بات ہو یا کورونا بحران سے مقابلے کا چیلنج، ان سبھی کے لیے 24 کروڑ لوگوں کو شراکت دار بننا ہوگا۔ ہم سب کے پاس موقع ہے تو کووڈ-19 جیسی ٹریجڈی بھی ہے۔ ٹیم جذبے کے ساتھ حکومت، انتظامیہ اور عوام ایک ہو کر کام کریں تو کسی بھی بحران سے عبور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی نے اپنے یوم آزادی پیام میں کہا ہے کہ ہندوستانی جمہوریت کے لیے یہ آزمائشی لمحات ہے، اور عوام کو خود اپنے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ملک میں سوالات پوچھنے، ناراضگی کا اظہار کرنے یا جواب دہی طلب کرنے کی آزادی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد سے ہندوستان وقتاً فوقتاً اپنی جمہوری اقدار کی آزمائش کر چکا ہے اور ان اقدام کو مسلسل فروغ دیا ہے۔ صدر کانگریس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت جمہوری نظام، دستوری اقدار اور مسلمہ روایت کے خلاف کھڑی ہے۔ یہ ہندوستانی جمہوریت کے لیے آزمائش لمحات بھی ہے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ تمام شہریوں کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ آزادی کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ انسداد کووڈ-19 صورتحال میں بہتری کے بارے میں کامل یقین ہونے تک حکومت دہلی شہر میں اسکولز نہیں کھولے گی۔ دہلی سیکریٹریٹ میں یوم آزادی تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر میں کووڈ-19 صورتحال 2 ماہ قبل کی صورتحال کے مقابل اب پوری طرح قابو میں ہے۔ انہوں نے تمام شرکا بشمول مرکزی حکومت کے عہدیداروں، کورونا وبا کے خلاف جنگ لڑنے والوں اور مختلف تنظیموں کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ بعض اطلاعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس وبا سے صحت یاب ہونے اور ٹیسٹ نیگیٹو آنے کے بعد بھی آکسیجن کی سطحوں میں کمی ہونے پر بعض مریض فوت ہو رہے ہیں۔ حکومت دہلی آئندہ ہفتے سے ایسے مریضوں کو آکسیجن فراہم کرنا شروع کر دے گی۔ چیف منسٹر دہلی نے کہا کہ عام آدمی پارٹی حکومت کے لیے اسکولی بچوں کی صحت اور سیفٹی بہت اہم ہے۔ 2 مرتبہ ورلڈ کپ جیتنے والے سابق ہندوستانی کپتان مہندر سنگھ دھونی نے بین الاقوامی کرکٹ سے سبکدوش ہو گئے، جس کے ساتھ ہی 1 سال سے جاری تجسس اور ایک دور ختم ہو گیا، جس کے دوران انہوں نے اپنی غیر روایتی قیادت اور میچ کو ختم کرنے کی بھی اپنی صلاحیت کی وجہ سے ایک عظیم کھلاڑی کا موقف حاصل کیا۔ تاہم 39 سالہ کھلاڑی اس سال کے IPL میں کھیلیں گے، جو 19 سپٹمبر سے UAE میں شروع ہونے والا ہے۔ دھونی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کہا کہ آپ کی محبت اور ساتھ کا بہت شکریہ، آج شام 7:30 بجے سے مجھے ریٹائرڈ سمجھیے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا جب ایک دن قبل وہ چنئی سپر کنگز ٹیم کے ساتھیوں کے ساتھ ٹریننگ کیمپ میں شامل ہو گئے۔ IPL کے کھلاڑی آئندہ ہفتے UAE کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ صدر ایران حسن روحانی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین معاہدہ ڈونالڈ ٹرمپ کو ایک بار پھر صدارتی انتخاب جتانے کے لیے کروایا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان حالیہ معاہدے پر اپنے رد عمل میں ایرانی صدر نے کہا ہے کہ اماراتی حکمران سمجھتے ہیں کہ اسرائیل سے تعلقات سے ان کی سلامتی اور معیشت میں بہتری آئے گی۔ اماراتی حکام کا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ حسن روحانی کا کہنا ہے کہ UAE کا اسرائیل سے معاہدہ بہت بڑی غلطی اور فلسطینی کاج سے غداری ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا فیصلہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں کیا ہے۔ اس نے ترک صدر رجب طیب اردوغان کی امن ڈیل پر تنقید مسترد کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ انور خرخاش نے ایک TV انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ معاہدہ ایران کے بارے میں نہیں، UAE، اسرائیل اور امریکہ سے متعلق ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس کا کسی بھی طرح سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ایران کے خلاف کسی طرح کی کوئی گروپ بندی کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اس سمجھوتے سے متعلق یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس کے ذریعے ایران کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں اس کو مزید تنہائی کا شکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن انور خرخاش نے اپنے ملک کے بارے میں ایسے کسی تاثر کی نفی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ UAE اپنے ہمسایہ ملک کو اشتعال نہیں دلانا چاہتا ہے۔ ترکی نے فلسطین کی تنظیم حماس کے سینئر قائدین کو شہریت دینے کا عمل شروع کیا ہے۔
یہ دعویٰ برطانوی اخبار ڈیلی ٹیلی گراف میں شائع ہونے والی خبر میں کیا گیا۔ العربیہ کے مطابق خبر میں مزید کہا گیا ہے کہ اس عمل سے یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ فلسطینی گروپ دنیا بھر میں اسرائیلی شہریوں پر حملوں کی منصوبہ بندی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ برطانوی اخبار نے دستاویزات کے حوالے سے بتایا کہ حماس کے 12 کارکنوں میں سے کم از کم ایک نے ترک شہریت اور 11 ہندوستان کا شناختی نمبر حاصل کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بارش کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے وزراء کو اضلاع میں قیام کرنے اور سرکاری مشنری کو متحرک رکھنے پر زور دیا۔ حیدرآباد میں کنٹرول رومز قائم کرنے کی ہدایت دی۔ 2 متحدہ اضلاع ورنگل اور کریم نگر میں ہائی الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ پانی میں پھنسے ہوئے عوام کو 2 ہیلی کاپٹرز کی مدد سے بچایا گیا ہے۔ ساری ریاست میں گزشتہ 3 دن سے موسلادھار بارش جاری ہے، جس سے 7 اضلاع میں زبردست بارش ریکارڈ کی گئی۔ ریاست کے بیشتر تالاب لبریز ہو گئے، برجز پر سے پانی بہہ رہا ہے۔ کئی مقامات پر گاؤں کا عام زندگی سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ کئی مقامات پر تالابوں میں شگاف پڑنے کے خطرات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش خیاسی کی ہے۔ ریاست میں مسلسل بارش کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر KCR نے پرگتی بھون میں اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس طلب کر کے تازہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے پرگتی بھون میں 74ویں یوم آزادی تقریب کا اہتمام کیا اور قومی پرچم لہرایا۔ تقریب میں صرف اہم قائدین اور چند عہدیداروں نے شرکت کی۔ TRS پارلیمنٹری پارٹی کے قائد ڈاکٹر کے کیشو راؤ، حکومت کے مشیر راجیو شرما، چیف سیکریٹری سومیش کمار، DGP مہندر ریڈی کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ بعد ازاں سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پہنچ کر مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سابقہ متحدہ ضلع ورنگل بشمول ورنگل شہر، ہنما کنڈا اور قاضی پیٹ میں شدید سے بہت زیادہ شدید بارش ریکارڈ کی گئی اور کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات کو منتقل کیا گیا اور ورنگل شہر کے علاوہ نرسم پیٹ ٹاؤن میں ریلیف مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ورنگل رورل ضلع میں نلابیلی منڈل میں سب سے زیادہ 27 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو ریاست میں سب سے زیادہ ہے۔ ریاست بھر میں آئندہ 48 گھنٹوں تک شدید بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کہا گیا ہے کہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہ شدید بارش ہوگی۔ شمالی ساحلی اڑیسہ میں ہوا کے دباؤ میں کمی اور طوفانی حالات مغرب سے شمال مغرب کی سمت آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے اثر سے ریاست تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران شدید بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے موجب شدید سے بہت زیادہ شدید اور طوفانی بارش تلنگانہ میں کچھ مقامات پر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہے۔ گرج چمک کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے ایک عہدیدار نے کہا کہ جنوب مغربی مانسون ریاست میں خاص سرگرم ہے، جس کے نتیجے میں ورنگل رورل اور ورنگل اربن میں شدید بارش ہوئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ ایک ہفتے سے وقفے سے ہو رہی بارش سے حسین ساگر لبریز ہو گیا ہے، جس سے شہر کے سیاحتی مرکز پر عوام کی سیر و تفریح کی سرگرمیوں میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ پانی کا نظارہ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں ٹینک بنڈ پہنچ رہے ہیں۔ حسین ساگر میں پانی کی سطح FTL لیول 513.41 میٹر ہے۔ فی الحال 513.58 میٹر تک پانی پہنچ گیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے لیکس عہدیداروں کی جانب سے پانی کی سطح پر نظر رکھتے ہوئے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ لوور ٹینک بنڈ کے علاقوں میں رہنے والے عوام کو چوکس رہنے کا احکامات جاری کیے گئے ہیں۔